الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی ابویہ وازواجہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، محمد رسول اللہ والذین معہ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ اجمعین۔ حمد و صلوات کے بعد عزیز دوستوں، جو قومیں اپنے اسلاف کو بھلا دیتی ہیں وہ قومیں کبھی بھی دنیا میں عزت حاصل نہیں کر پاتی۔ جو قومیں اپنے اسلاف کو بھول جاتی ہیں ان کا مستقبل برباد ہو جاتا ہے۔ قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جو اپنے اکابرین اور اپنے اسلاف کو یاد رکھتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا ہم مسلمانوں پر بڑا کرم ہے کہ ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف میں ایسی عظیم ہستیاں ہیں کہ دنیا کا کوئی اور مذہب اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ عزیز دوستو، آج جس عظیم ہستی کا ذکر کیا جائے گا وہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ اگر ان کا نام نہ بھی لیا جائے، صرف اتنا کہہ دیا جائے کہ افضل الناس بعد الانبیاء والمرسلین، ہر مسلمان یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ جمادی الثانی کا مہینہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 22 تاریخ کو اس مہینے کی اس فانی دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ عزیز دوستو، آپ کی سیرت پر کچھ باتیں کی جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشاق کی اگر فہرست تیار کی جائے تو سب سے پہلے جس عاشق کا نام آئے گا اس کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفاداروں کی اور جانثاروں کی گنتی کی جائے تو گنتی جس وفادار کے جانثار کے نام سے شروع ہوگی نا اس کو دنیا ابو بکر صدیق کہتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون ہے؟ یہ ذرا سماعت کیجئے گا۔ میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختارنی،
فرمایا ان اللہ اختارنی، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی نا، تو پھر اس پوری کائنات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے مجھے پسند فرمایا، پوری کائنات میں۔ اور پھر ارشاد فرمایا وختار علی اصحابی، اور فرمایا جب مجھے اپنے لیے پسند فرما لیا نا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کائنات بچ گئی تھی، پھر ان بچے ہوئے لوگوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے میرے سارے صحابہ کو پسند فرما لیا۔ تمام صحابہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنے، اور پھر اس بات پر تمام امت کے محدثین، مفسرین، اولیاء، صالحین، اتباع التابعین، تابعین اور تمام صحابہ کرام اس بات پر متفق ہیں کہ ان تمام چنے ہوئے صحابہ میں سے بھی سب سے اونچا مرتبہ جس صحابی کا ہے، ان کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یہاں اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام صحابہ میں پہلا نمبر آتا ہے، اور یہ پہلا نمبر کسی اور نے نہیں دیا، بلکہ خود اللہ رسول نے حضرت ابو بکر صدیق کو یہ مقام عطا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب علیل ہوئے تو حکم دیا کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ نماز کا وقت ہوا تو صحابہ نے جا کر عرض کیا کہ نماز کا وقت ہو گیا، تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو جا کر بتایا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ جا کر ابو بکر سے کہیں کہ نماز پڑھاؤ۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا رقیق القلب ہیں، نرم دل کے بندے ہیں، وہ آپ کی غیر موجودگی برداشت نہیں کر سکیں گے، تو وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، تو یا رسول اللہ کسی اور کو حکم دے دیں کہ نماز کوئی اور پڑھائے۔ تو میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی تھی، فرمایا کسی قوم کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس قوم کے اندر ابو بکر موجود ہو اور امامت کوئی اور کرواتا پھرے۔ فرمایا نہیں، امامت میرا ابو بکر ہی کروائے گا، پہلا نمبر دیا۔ پھر کس طرح صحابہ کرام اس بات پر متفق ہوئے اور سبھی صحابہ نے اس بات کو مانا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنتے ہیں تو ایک دن کسی نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ جناب علی، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی اپنا پہلا خلیفہ کیوں بنایا تھا؟ آپ نے پہلا امیر ان کو کیوں بنایا؟ تو حضرت شیر خدا نے جواب بھی شیروں والا دیا، شیر خدا تھے نا، تو جواب بھی شیروں والا دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یار، جس ابو بکر کو اللہ کے رسول نے ہمارے دین کے لیے پسند فرمایا تھا، ہم نے اسی ابو بکر کو اپنی دنیا کے لیے بھی پسند کر دیا تھا، ہم نے اپنی دنیا کے لیے بھی اسی کو پسند کیا۔ اور پھر دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیسی عظیم ہستی ہیں، اور یہ صحابہ میں کتنے بلند مرتبہ ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کے حوالے سے، لیکن چونکہ تذکرہ اس روایت کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام ہے، اس لیے آپ کے سامنے روایت پڑھنے لگا ہوں۔ میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ، فرمایا کہ لوگوں، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میرے خالق نے جس مٹی کے ساتھ میرا پیکر بشری بنایا ہے نا، جس مٹی کے ساتھ میرا پیکر بشری بنایا تھا، فرمایا پھر جو مٹی بچ گئی تھی نا، فرمایا اسی مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر کو بنایا ہے، اسی مٹی سے اللہ نے فاروق اعظم کو بنایا ہے۔
یعنی کہ جو پیکر بشری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تیار ہوا جس مٹی سے، اسی مٹی سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بنائے گئے ہیں۔ یہ ایسی عظیم ہستی ہیں، اور پھر دیکھیں یہ کتنی بلند پایہ شخصیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ جب جبریل امین علیہ السلام میرے پاس موجود ہوتے ہیں نا، ذرا دیکھیے گا اور اس پر ذرا غور کیجئے گا، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ قدر والے جو ہیں وہ کسی کی قدر کیا کرتے ہیں، جن کی اپنی کوئی فضیلت ہوتی ہے نا، وہ دوسروں کو بھی اہمیت دیا کرتے ہیں، وہ پھر فضیلت والوں کو پہچان جایا کرتے ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں دیکھا کرتا ہوں کہ جب جبریل امین علیہ السلام میرے پاس بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو میرا کوئی بھی صحابی آ جائے تو میں دیکھتا ہوں کہ جبریل امین علیہ السلام نا اسی طرح بیٹھے رہتے ہیں، وہ کسی کو تو نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ جبریل امین علیہ السلام اسی طرح بیٹھے رہتے ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ جب کبھی جبریل امین میرے پاس بیٹھے ہوں، کسی کو نظر نہیں آتے، کسی کو نظر نہیں آ رہے، لیکن حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ جبریل امین علیہ السلام بیٹھے ہوں اور میرا ابو بکر آ جائے تو حضور فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام کھڑے ہو کر میرے ابو بکر کا استقبال کیا کرتے ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام جیسا جو ہر نبی ہر رسول کا صحابی ہیں اور فرشتوں کے ہیڈ ہیں، فرشتوں کے سب سے بڑے جو وہ مقام ان کا پہلا نمبر ان کا ہے، فرماتے ہیں لیکن یہ بھی جب حضرت ابو بکر صدیق کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ ایسی شخصیت ہے۔ اور پھر ایک بار خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا تعارف کروایا، خود ان کا تعارف کروایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام ایک دن بیٹھے تھے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل اللہ نے آپ کو نوری مخلوق بنایا ہے، آپ مکمل نور سے بنے ہیں، آپ کا پیکر بشری مکمل نور کا ہے، لیکن سوال ایک تم سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اختیار دے کہ جبریل تمہیں ہم نوری سے بشر بنا دیتے ہیں، اگر تجھے اختیار ملے تو فرمایا کہ جبریل یہ تو بتاؤ تم کون سا انسان بننا پسند کرو گے، کون سا بشر بننا پسند کرو گے؟ اب ذرا جواب سنیے گا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اختیار دے کہ جبریل تجھے بشر بناتے ہیں اور یہ بھی تجھے اختیار بتا تجھے کون سا بشر بنائے، تجھے کون سا انسان بنائے، تو جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میں اپنے رب سے عرض کروں گا کہ یا اللہ مجھے اپنے محبوب کا یار ابو بکر صدیق بنا دے مجھے۔ اتنی بلند مقام دیکھیں حضرت صدیق اکبر کا کہ نوریوں کا سردار بھی یہ خواہش کر رہا ہے کہ اگر میں بشر بنوں تو حضرت ابو بکر صدیق جیسا بشر بن کے دکھاؤں۔ یہ ایسی شخصیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حیدر کرار داماد مصطفیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کتابوں کے اندر آج بھی محفوظ ہے۔ آپ یہ فرمایا کرتے تھے لوگوں میں کچھ نہیں ہوں، میں تو ابو بکر کی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی ہوں۔ کیوں؟ خود فضیلت والے تھے نا، خود بلند مقام والے تھے، تو وہ جانتے تھے کہ مقام والوں کا پھر ان کا جو ہے وہ ان کا لحاظ کس طرح رکھا جاتا ہے، مقام والوں کو پہچانا کس طرح جاتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ بن شداد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے کہ میں نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہم تمام صحابہ میں جو سب سے افضل ہے نا، جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، اس کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے عرض کیا نا کہ تمام صحابہ اس بات پر متفق ہیں، تمام صحابہ، کہ ہم تمام صحابہ میں
جس کو سب سے زیادہ بلند مقام ملا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی بیٹھے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے. تو آپ نے تذکرہ چھیڑ دیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، فرمایا کہ صحابہ 360 عادتیں خصلتیں ایسی ہیں، 360 عادتیں خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کسی کے اندر پائی جائے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے. 300 توجہ کیجئے گا، 360 خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی کے اندر ان 360 میں سے صرف ایک بھی پائی جائے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے. اب صحابہ نے یہ سنا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا نظریں جھکا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا میرے اندر بھی کوئی ایک خصلت پائی جاتی ہے؟ ذرا سنیے گا، آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا میرے اندر بھی ان 360 میں سے کوئی خصلت پائی جاتی ہے؟ تو سنیے پھر میرے اور آپ کے نبی پاک نے کیا ارشاد فرمایا کہ ابو بکر تیرے اندر 360 ساری کی ساری عادتیں پائی جاتی ہیں، تیرے اندر 360 کی ساری خصلتیں پائی جاتی ہیں. اور یہی وجہ ہے، حدیث پاک کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا تو جنت کے 8 دروازے ہیں، کسی کو کسی دروازے سے آواز آئے، روزے دار کو روزے والی آواز وہ دروازے سے آواز آئے گی. مختلف دروازے ہیں، کسی کو کسی دروازے سے آواز آئے گی، کسی کو کسی دروازے سے آواز آئے گی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے کہ جس کو جنت کے 8 دروازے آواز دیں گے؟ فرمایا ابو بکر تو میری امت میں وہ واحد شخص ہے کہ جس کو جنت کے سارے دروازے پکار کے کہیں گے کہ ابو بکر آؤ میری طرف سے جنت میں داخل ہو جاؤ. میں ابو بکر تو وہ واحد شخص ہے کہ جسے جنت کے سارے دروازے اپنی طرف بلا رہے ہوں گے. میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول نے اور خود خدا نے ان کو بڑا بلند مقام دیا، اور یہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کو قرآن نے نبی پاک کا صحابی کہہ کر پکارا ہے، خود قرآن پاک نے صحابی کہہ کر پکارا ہے. اور پھر دیکھیں میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک دن یہ تذکرے ان عظیم ہستیوں کے بڑے بلند پایا ہوتے ہیں، یہ بندے کو بڑا اجر لے کے دیتے. چلے میں اس روایت کو ذرا بعد میں بیان کرتا، لیکن اس سے پہلے کہ ذرا روایت اور سن لیں. میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر تو دنیا کے اندر میرے غار کا جس طرح یار تھا نا، میرے ساتھ رہا، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا تو حوض کوثر پر بھی میرا ساتھی ہوگا، میرا ساتھی ہوگا. اور ایک روایت بڑی کمال کی، اور راوی اس کے خود مولا علی شیر خدا ہیں، حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں اگر کسی کے دل کے اندر یہ خواہش ہو کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینے کی زیارت کروں تو وہ جا کر حضرت ابو بکر کے سینے کی جا کر زیارت کر دیں، وہ سمجھے کہ میں نے حضرت ابراہیم کا سینہ دیکھ لیا. فرمایا جس کے سینے کے اندر یہ خواہش ہو. اور پھر ایک بار نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو دیکھ کر نا مسکرائے، رستے میں جا رہے تھے تو سامنے سے حضرت علی آئے تو حضرت ابو بکر نا حضرت علی کو دیکھ کر مسکرائے، قریب ہوئے. فرمایا کہ ابو بکر کیا وجہ ہے کہ آپ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے ہیں، بات بھی کوئی نہیں ہوئی ہے؟ کہنے لگے کہ یار بات کوئی نہیں ہے، بس مجھے اپنے نبی کا فرمان تجھے دیکھ کر یاد آ گیا تھا. کہا کیا فرمان؟ کہا کہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ کل قیامت کے دن پل صراط سے وہی گزرے گا جسے علی اپنے ہاتھوں سے اجازت نامہ لکھ کر تحریر فرما دے گا. کہا کہ اچھا واقعی میرے نبی نے فرمایا؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ پھر آپ بھی مسکرا دیے. کہا کہ علی آپ کیوں مسکرائے؟ کہا کہ ابو بکر لگتا ہے کہ آپ کو اگلا حصہ معلوم نہیں ہوا، آپ کو اس روایت کا اس بات کا لگتا ہے کہ اس کا اگلا حصہ معلوم نہیں. کہا کہ کون سا اگلا حصہ؟ کہا کہ میرے نبی نے مجھ سے یہ بھی فرمایا تھا، فرمایا کہ علی
جس بندے کے سینے کے اندر ابو بکر کا پیار ہوگا، اجازت نامہ بھی تو نے اسی کو عطا کرنا ہے، کسی اور کو نہیں دینا ہے۔ جوڑ کے رکھا میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ اور اہل بیت کو، جوڑ کے رکھا نبی پاک علیہ السلام نے۔ اور پھر سنیں جو روایت میں آپ سے جو ہے وہ پہلے بیان کرنے لگا تھا، بڑی کمال کی روایت ہے، بڑی کمال کی روایت ہے۔ ان ہستیوں کے تذکرے کیوں کیے جاتے ہیں؟ ان شخصیات کے جو ہے وہ نام کیوں لیے جاتے ہیں اور بار بار ان کا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یارو یہ وہ شخصیات ہیں کہ ان کی محبت دنیا کے اندر بھی فائدہ دیتی ہے، قیامت کے دن بھی ان کی محبت فائدہ دے گی، قبر کے اندر بھی فائدہ دے گی۔ کس طرح؟ وہ ذرا سنیے گا۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا کہ ابو بکر کل قیامت کے دن میری امت میں سے جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا وہ تو ہوگا، سب سے پہلے میری امت میں سے۔ ایک تو ہے کہ تمام امتوں میں سے سب سے پہلی امت نبی پاک کی جنت میں جائے گی، لیکن فرمایا کہ ابو بکر پھر میری امت میں سے بھی جو سب سے پہلے جنت میں قدم رکھے گا وہ ابو بکر تو ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میں تنہا جنت نہیں جاؤں گا۔ آپ ذرا سنیے گا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تنہا جنت میں نہیں جاؤں گا۔ فرمایا کہ ابو بکر پھر کیسے جاؤ گے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ جتنی دیر تک میرے ساتھ مجھ سے محبت کرنے والے نہیں ہوں گے ابو بکر جنت کے اندر قدم ہی نہیں رکھے گا۔ میں اپنے محبت کرنے والوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا۔ یارو ان صحابہ اور اہل بیت کے تذکرے، اولیاء و صالحین کے تذکرے اس لیے کیے جاتے ہیں کہ یہ حضرات ان کی محبت دنیا کے اندر بھی فائدہ دیتی ہے اور آخرت کے اندر بھی فائدہ دیتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، کہا کہ جناب آپ سب سے زیادہ خوش کب ہوئے تھے؟ میں واقعہ مختصر کرتا ہوں، میں نے ایک اور بات بھی کرنی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نبی پاک کے ساتھ ہجرت کر کے مدینے جا رہا تھا نا مکے سے، تو کہتے رستے میں میں نے کچھ سایہ ڈھونڈا، کچھ چھاؤں دار جگہ ڈھونڈی، نبی پاک کو بٹھایا۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہاں پر تشریف رکھیں اور آرام کریں۔ کہتے نبی پاک کی آنکھ بند ہوگی، آپ سو گئے۔ تو کہتے اب میں کوئی چیز ڈھونڈنے لگا کہ نبی پاک کو کچھ کھانے پینے کے لیے پیش کروں۔ کہتے میں تھوڑا سا آگے ہوا تو ایک چرواہے کو دیکھا، وہ بکریاں چرا رہا، میں اس کے قریب گیا، پیالہ میرے پاس تھا، تو میں نے کہا کہ یار یہ بکریوں کا دودھ ذرا دھو کر دیتا۔ اس نے کہا میں قیمت زیادہ لوں گا۔ آپ نے فرمایا قیمت کا مسئلہ کوئی نہیں، تو دودھ دھو کر دے۔ وہ دودھ دھونے لگا تو حضرت ابوبکر فرمانے لگے کہ یار صرف ایک شرط میری مان لے کہ یار اس پیالے کو بھی دھونا ہے، اپنے ہاتھوں کو بھی دھو اور بکری کے تھنوں کو بھی دھو۔ وہ چرواہا کہنے لگا کہ لگتا بڑے پاک باز قسم کے بندے ہو، بڑے نفیس قسم کے بندے ہو۔ تو حضرت ابوبکر مسکرا پڑے، کہنے لگے یار میں کوئی پاک نہیں ہوں، جن کے لیے لے کر جانا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا طیب و طاہر بنا کر پیدا فرمایا ہے، میں نہیں پاک ہوں۔ اچھا اس نے دودھ دھو کر دیا۔ اب فرماتے میں نے کنویں سے پانی لیا، اس کے اندر اس کو پانی کے اندر اس کو دودھ کو رکھا پیالے کو، وہ ذرا ٹھنڈا ہوا، میں نے سوچا کہ ٹھنڈا کر کے پیش کروں گا۔ اب بھاگتا ہوا گیا نبی پاک کی بارگاہ میں کہ کہیں اس کی ٹھنڈک ختم نہ ہو جائے۔ کہتے کہ ابھی نبی پاک کے پاس میں کھڑا ہوا تھا، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ کہتے میں کھڑا ہوا تو نبی پاک نے آنکھیں کھول دی، میں نے پیالہ پیش کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ دودھ پیجئے۔ کہتے نبی پاک نے ہاتھوں سے پیالہ پکڑا تو منہ کو جب لگایا تو پینے لگے۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ پی تو مصطفیٰ رہے تھے لیکن ٹھنڈک میرے سینے کو محسوس ہو رہی تھی۔ کہتے نبی پاک نے پیالہ دودھ کا پیا، کہنے لگے اللہ کی قسم نبی پاک نے جب وہ پیالہ دودھ کا پی لیا اور جب آپ کو خوشی محسوس ہوئی، کہنے لگے اللہ کی قسم اس سے پہلے اور اس سے بعد مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنا مصطفیٰ کے دودھ پینے سے خوشی محسوس ہوئی تھی۔ میرے بھائیو یہ خدمت مصطفیٰ کی تھی، اس طرح خدمت مصطفیٰ کی تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام بھی بڑا عطا کیا۔ المختصر آپ کے وصال کا وقت آیا، ذرا سنیے گا، بات بس ختم ہونے لگی ہے۔ آپ کے وصال کا وقت آیا، آپ نے حضرت علی شیر خدا کو بلایا، حضرت علی شیر خدا آئے، فرمایا کہ
فرمایا کہ پیارے علی چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن ہاتھوں سے تو نے میرے نبی کو نہلایا تھا نا، غسل دیا تھا، انہی ہاتھوں سے ابو بکر کو بھی غسل تو نہیں دینا ہے، انہی ہاتھوں سے۔ کہا کہ ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسری بات آپ نے باتوں میں سے ایک بات یہ بھی کی، فرمایا کہ علی جب میرا انتقال ہو جائے نا تو مجھے کوئی نیا کفن نہ دینا، مجھے انہی کپڑوں کے اندر، پرانے کپڑوں کے اندر مجھے کفن دے کے دفنا دینا۔ حضرت علی کہنے لگے کہ آپ خلیفہ رسول ہیں تو آپ کے لیے نیا کفن کیوں نہیں؟ اب ذرا سنیے گا کہ جو وقت کا حکمران ہوتا ہے اس کے اندر سوچ کس طرح کی ہونی چاہیے، اس کا بینک بیلنس کتنا ہونا چاہیے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ مجھے پرانے کپڑوں میں غسل دے، مجھے کفن دینا، نیا کفن نہ لے کر آنا۔ کہا کہ جناب کیوں، آپ خلیفہ رسول ہیں؟ آپ فرمانے لگے کہ علی جس نئے کپڑے سے مجھے تو نے کفن دینا ہے نا، اسی کپڑے کو کسی مدینہ کی بیوہ عورت کے سر کی چادر بنا دینا، کسی مدینہ کی غریب عورت کا سر ڈھانپ دینا۔ ایک بات کرنے لگا ہوں یارو، ذرا سوچئے گا، میں اس بات کی وضاحت نہیں کروں گا، اس بات کو جو سمجھ گیا سو سمجھ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا سوچئے گا کہ وہ ابو بکر کہ جو مدینے کے غریبوں سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ اپنے نبی کی اہل بیت سے کتنی محبت فرماتا ہوگا، اور جو مرتے وقت بھی، انتقال کے وقت بھی لوگوں کے حقوق کا اتنا خیال کرتا ہے۔ یارو مجھے بتاؤ، کیا وہ اپنے نبی کی اہل بیت کی وراثت کھا سکتا ہے؟ وہ میرے نبی کے صحابہ ایسے نہیں تھے، میرے نبی کے صحابہ ایسے نہیں، میرے نبی کے صحابہ تو اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، اہل بیت نبی کے صحابہ سے محبت کرنے والے تھے، وہ تو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، وہ اس طرح کے کام نہیں۔ اور آپ نے، حضرت علی نے کہا کہ ابو بکر آپ کی قبر کہاں بنانی ہے؟ کہنے لگے کہ یار خواہش تو یہی ہے کہ جن کے ساتھ ساری زندگی گزاری محبوب کے ساتھ، اور قبر بھی انہی کے ساتھ میری بنے، لیکن میں جب انتقال کر جاؤں تو میری چارپائی حجرہ مصطفیٰ کے سامنے باہر لے جا کر کھڑے کر دینا، وہاں پر جو ہے وہ میری چارپائی کو رکھ دینا، اور کہنا کہ یا رسول اللہ آپ کا ابو بکر یار غار آیا ہے اور آپ کے ساتھ لیٹنا چاہتا ہے، یا رسول اللہ کیا اجازت ہے؟ کہا کہ علی اگر اجازت ملے، اگر اندر سے اجازت ملے، ذرا سوچئے گا، حضرت ابو بکر کا بھی عقیدہ ہے کہ نبی زمین کے اندر تو گئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت یہ دی ہے کہ اپنی امت کے سارے حالات ملاحظہ فرماتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ علی پوچھنا کہ یا رسول اللہ ابو بکر یار غار آیا ہے اور وہ اب آپ کے ساتھ لیٹنا بھی چاہتا ہے، اجازت ہے؟ فرمایا کہ علی اگر اجازت ملے تو مجھے وہاں پر دفنا دینا، قبر بنا دینا، ورنہ جنت البقیع میں لے جانا۔ حضرت علی فرماتے آپ کا انتقال ہوگا، چارپائی حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باہر لا کر رکھ دی گئی، کنڈی لگی ہوئی تھی، کہتے ہم نے باہر سے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا یار غار ابو بکر آیا ہے، آپ کے ساتھ جب وہ قبر کی اجازت مانگ رہا ہے، یا رسول اللہ کیا اجازت ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں اندر سے آواز آئی، دروازہ خود بخود کھلا، کنڈی کھلی، اندر سے آواز آئی، کس بات کی اجازت لیتے ہو؟ اجازت کیوں مانگ رہے ہو؟ ادخل الحبیب الی الحبیب، فرمایا یار تو یار سے پہلے ملنے کے لیے بڑا بیتاب ہے، فرمایا یار کو یار سے ملا دو، فرمایا ہم تو پہلے بڑے بیتاب ہیں کہ کب ابو بکر آئے اور ہم اسے اپنے سینے سے لگائیں، فرمایا ادخل الحبیب الی الحبیب۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، فرماتے اندر سے آواز آئی تھی کہ یار کو یار سے ملا دیا جائے۔ میرے دوستو، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کی محبت دنیا کے اندر بھی فائدہ دیتی ہے اور آخرت کے اندر بھی فائدہ دیتی ہے۔ میں دعا سے پہلے ایک دعا کرنے لگا ہوں اور آپ سب نے آمین کہنا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ مالک ہمیں ان صحابہ کرام کی محبت عطا فرما، میرے مالک مرتے دم تک ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، مالک ان کی محبت میں ہمیں مرنے کی توفیق عطا فرما، اور میرے مالک ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔